خود اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں، یعنی مسلمین، مؤمنین اور عباد اللہ، یعنی فرما بردار، ایمان لانے والے اور اللہ کے بندے۔ یہ حدیث مسند احمد وغیرہ میں ہے۔ ضروری وضاحت: جماعت کے ساتھ رہنے سے مراد ہرگز بھی موجودہ دور میں کفار و مشرکین کے تحت رجسٹرڈ ہونے والی کاغذی جماعتوں کے ساتھ وابستگی مراد نہیں ہے، بلکہ عام صحیح العقیدہ سنت کے متبع مسلمانوں کی جماعت مراد ہے۔ واللہ اعلم۔ اس آیت میں بھی یہی بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی نے تمہیں پیدا کیا ہے، وہی اللہ تمہیں روزیہ دیتے ہیں، پس عبادت بھی انہی کی کرو، ان کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ عبادت میں توحید باری تعالیٰ کا پورا خیال رکھنا چاہیے، کسی اور کی عبادت نہ کرنی چاہیے۔ ہر قسم کی عبادات کے لائق صرف وہی اللہ ہے۔ وجود باری تعالیٰ کے دلائل: رازی وغیرہ نے اللہ تعالیٰ کے وجود پر بھی اس آیت سے استدلال کیا ہے، اور فی الواقع یہ آیت بہت بڑی دلیل ہے اللہ تعالیٰ کے وجود پر، یعنی اللہ تعالیٰ موجود ہیں۔ زمین اور آسمان کی مختلف شکل و صورت، مختلف رنگ، مختلف مزاج اور مختلف نفع کی موجودات، ان میں سے ہر ایک کا نفع والا ہونا اور ان کے خالق کا وجود کا خاص حکمت کا حاصل ہونا، اور اللہ کی عظیم الشان قدرت اور حکمت اور زبردست سطوت اور سلطنت کا ثبوت ہے۔ کسی بدوی سے پوچھا گیا کہ اللہ کے ہونے پر کیا دلیل ہے، تو اس نے کہا، یا سبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک ہے۔ ان البعر لیدل علی البعیر، بے شک مینگنی سے اونٹ معلوم ہو سکے۔ وَإِنَّ أَثَرَ الْأَقْدَامِ لَتَدُلُّ عَلَى الْمَسِيرِ، اور پاؤں کے نشان کو زمین پر دیکھ کر معلوم ہو جائے کہ کوئی آدمی گیا ہے۔ فَسَمَاءٌ ذَاتُ أَبْرَاجٍ، تو کیا برجوں والے آسمان، وَأَرْضٌ ذَاتُ فِجَاجٍ، اور راستوں والی زمین، وَبِحَارٌ ذَاتُ أَمْوَاجٍ، اور موجیں مارنے والے سمندر، أَلَا يَدُلُّ ذَلِكَ عَلَى وُجُودِ اللَّطِيفِ الْخَبِيرِ، کیا یہ سب اللہ تعالیٰ باریک بین اور خبردار کے وجود پر دلیل نہیں بن سکتے؟ بے شک بن سکتے ہیں اور دلیل ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے ہارون رشید نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کے وجود پر کیا دلیل ہے؟ آپ نے فرمایا، زبانوں کا مختلف ہونا، آوازوں کا جدا گانا ہونا، نغموں کا الگ ہونا ثابت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ سے بھی یہی سوال ہوا تو آپ نے جواب دیا کہ توت کے پتے ایک ہی ہیں، ایک ہی ذائقے کے ہیں، کیڑے اور شہد کی مکھی اور گائے، بکریاں، ہرن وغیرہ سب اس کو کھاتے اور چرتے چگتے ہیں۔ اسی کو کھا کر کیڑے میں سے ریشم نکلتا ہے، مکھی شہد دیتی ہے، ہرن میں مشک پیدا ہوتا ہے اور گائے بکریاں مینگنیاں دیتی ہیں۔ کیا یہ اس امر کی صاف دلیل نہیں کہ ایک پتے میں مختلف خواص پیدا کرنے والے کوئی ہیں، اور انہی کو ہم اللہ تعالیٰ مانتے ہیں؟ وہی موجد اور صانع ہیں، یعنی وجود میں لے آنے والے ہر چیز کے اور ہر چیز کے بنانے والے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ایک مرتبہ وجود باری تعالیٰ پر دلیل طلب کی جاتی ہے تو آپ فرماتے ہیں، سنو، یہاں ایک نہایت مضبوط قلعہ ہے جس میں کوئی دروازہ نہیں، نہ کوئی راستہ ہے، بلکہ سوراخ تک نہیں، باہر سے چاندی کی طرح چمک رہا ہے اور اندر سے سونے کی طرح دمک رہا ہے، اور اوپر نیچے دائیں بائیں چاروں طرف سے بالکل بند ہے، ہوا تک اس میں نہیں جا سکتی۔ اچانک اس کی ایک دیوار گرتی اور ایک جاندار، آنکھوں کانوں والا، بولتا چالتا، خوبصورت شکل اور پیاری بولی والا چلتا پھرتا نکل آتا ہے۔ کہو اس بند اور محفوظ مکان میں اسے پیدا کرنے والے کوئی ہیں یا نہیں؟ اور وہ ہستی انسانی ہستیوں سے بالا تر اور ان کی قدرت غیر محدود ہے یا نہیں؟ مطلب آپ کا یہ تھا کہ انڈے کو دیکھو چاروں طرف سے بند ہے، پھر اس میں پروردگار عالم خالق کائنات ایکتا جاندار بچہ پیدا کر دیتے ہیں۔ یہی دلیل ہے اللہ کے وجود پر اور اللہ کی توحید پر۔ ابو نواس سے جب یہ مسئلہ پوچھا گیا تو کہا، آسمان سے بارش کا برسنا اور اس سے درختوں کا پیدا ہونا اور ان ہری ہری شاخوں پر خوش ذائقہ میووں کا لگنا ہی اللہ کے وجود اور اللہ کی وحدانیت کی کافی دلیل ہے۔ ابن المعتز کا قول ہے، افسوس اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور اللہ کی ذات کے جھٹلانے پر لوگ کیسی دلیری کر جاتے ہیں، حالانکہ ہر چیز اللہ کے پروردگار اور وحدہ لا شریک لہ معبود یکتا ہونے پر گواہ ہے۔
اور بزرگوں کا مقولہ ہے کہ آسمانوں کو دیکھو، ان کی بلندی، ان کی وسعت یعنی چوڑائی، ان کے چھوٹے بڑے چمکیلے اور روشن ستاروں پر نظر ڈالو، ان کے چمکنے دمکنے، ان کے چلنے پھرنے اور ٹھہر جانے، ظاہر ہونے اور چھپ جانے کا مطالعہ کرو۔ پھر سمندروں کو دیکھو جو موجیں مارتے ہوئے زمین کو گھیرے ہوئے ہیں، پھر اونچے نیچے مضبوط پہاڑوں کو دیکھو جو زمین میں گڑے ہوئے ہیں اور اسے ہلنے نہیں دیتے، جن کے رنگ، جن کی صورتیں مختلف ہیں۔ پھر قسم قسم کی اور مخلوقات پر نظر ڈالو، پھر ادھر سے ادھر پھر جانے والی کھیتیوں اور باغوں کو شاداب کرنے والی خوشنما نہروں کو دیکھو، کھیتوں اور باغوں کی سبزیوں اور ان کے طرح طرح کے پھل پھول، مزے مزے کے میووں پر غور کرو۔ زمین ایک، پانی ایک، لیکن شکلیں، صورتیں اور خوشبو میں، رنگت، ذائقے اور فائدے میں الگ الگ ہیں۔ کیا یہ تمام مصنوعات تمہیں نہیں بتاتی کہ ان کا صانع کوئی ہے؟ کیا یہ تمام موجودات بآواز بلند نہیں کہہ رہی ہیں کہ ان کے موجد کوئی ہیں، یعنی ان کو وجود میں لے آنے والے؟ کیا یہ ساری مخلوق اپنے خالق کی ہستی، اللہ کی ذات اور اللہ کی توحید پر دلالت نہیں کرتی؟ یہ ہیں وہ زوردار دلائل جو اللہ عز و جل نے اپنی ذات کے منوانے کے لیے ہر نگاہ کے سامنے پیش کر دیے ہیں، جو اللہ کی زبردست قدرتوں، اللہ کی پرزور حکمتوں، اللہ کی لاسانی رحمتوں، اللہ کی بے نظیر انعاموں، لازوال احسانوں پر دلالت کرنے کے لیے کافی وافی ہے۔ ہمارا اقرار ہے کہ نہ اللہ کے سوا کوئی پالنے والا پوسنے والا ہے، نہ اللہ کے سوا کوئی پیدا کرنے اور حفاظت کرنے والا ہے، نہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق ہے، نہ اللہ کے سوا کوئی مسجود، لا شک۔ ہاں دنیا کے لوگوں سن لو، میرا توکل اور بھروسہ اللہ ہی پر ہے، میری انابت اور التجا اللہ ہی کی طرف ہے، میرا جھکنا اور پست ہونا اللہ ہی کے سامنے ہے، میری تمناؤں کا مرکز، میری امیدوں کا آسرا، میرا مأوا اور ملجا وہی اللہ کی ذات ہے۔ اللہ ہی کے دست رحمت کو دیکھتا ہوں اور ہر وقت انہی کا نام لیتا ہوں۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ اعدت للکافرین۔ اور ہم نے جو کچھ اپنے بندے پر اتارا ہے اس میں اگر اے کافرو تمہیں شک ہو اور تم سچے ہو تو تم اس جیسی ایک صورت تو بنا لاؤ۔ تمہیں اختیار ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور اپنے مددگاروں کو بھی بلا لو۔ بس اگر تم نے نہ کیا اور تم ہرگز نہیں کر سکتے تو اسے سچا مان کر اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان ہے اور پتھر، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ سامعین اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اثبات۔ توحید کے بیان کے بعد اب نبوت کی تصدیق ہو رہی ہے۔ کفار کو مخاطب کر کے فرمایا جا رہا ہے کہ ہم نے جو قرآن پاک اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے اسے اگر تم ہمارا کلام نہیں مانتے تو تم اور تمہارے مددگار سب مل کر پورا قرآن تو نہیں، صرف ایک سورت تو اس جیسی بنا لاؤ۔ جب تم اسے نہیں کر سکتے اور اس سے عاجز ہو تو پھر اس قرآن کے کلام اللہ ہونے میں کیوں شک کرتے ہو؟ شہداء سے مراد مددگار اور رفیق ہیں جو ان کی مدد کیا کرتے تھے، تو مطلب یہ ہوا کہ جنہیں تم نے اپنا معبود بنا رکھا ہے اللہ کو چھوڑ کر، انہیں بھی بلا لو اور ان سب سے بھی مدد چاہو، پھر اس جیسی ایک صورت تو بنا لاؤ۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تم اپنے حاکموں اور اپنے زبان دان فصیح و بلیغ لوگوں سے بھی امداد لے لو۔ قرآن کریم کا اعجاز۔ قرآن کریم کے اس معجزے کا اظہار اور اس طرز کا کلام کئی جگہ ہے۔ سورہ قصص میں ہے فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ وَأَهْدَىٰ مِنْهُمَا اتَّبِعُهُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یعنی اگر تم سچے ہو تو ان دونوں سے یعنی تورات و قرآن سے زیادہ ہدایت والی کوئی اور کی کتاب لاؤ تو میں بھی اس کی تابعداری کروں گا۔ سورہ سبحان یعنی بنی اسرائیل میں فرمایا